محمد بیان فرماتے ہیں، اور ان کے بعد سید علی نقوی صاحب افغان، ان کے بعد جناب غلام عباس جپا صاحب، اور ان کے بعد سید محمد عباس رضوی صاحب، ان کے بعد سید واصف حسین شاہ صاحب، اور ان کے بعد سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ والا ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ تو تمام جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ ذاکرین اعظام تشریف لا چکے ہیں۔ تو جناب علامہ حامد رضا سلطانی صاحب۔ خاندان رسالت و ولایت پہ صلوات با جماعت تلاوت فرما لیجیے، تھوڑا سا آگے آ جائیں، کوشش کریں بآواز بلند درود آل محمد کی تلاوت فرما لیجیے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ پتہ چلے واقعہ ہی آپ نے صلوات تلاوت فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واولادہ وللصدق والصفاء والوفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا۔ وَلَعْلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَمُنْكَرِ عَظْمَتِهِمْ وَرِفْعَتِهِمْ وَنَبُوَّتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد، قال الأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فزت برب الكعبة صلوات۔ کوشش کریں جتنی تعداد ہے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ 19 رمضان کی فجر کی نماز کے وقت کوفے میں ہونے والی دہشت گردی کے نتیجے میں زخمی امیر المومنین نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے کے دل پہ نقش ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا: فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ بسم اللہ۔ معذرت کے ساتھ میں نے عنوان پڑھنا ہے اور عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو میں نے ماحول کے مطابق کرنی۔ آپ سے داد کی تمنا بالکل کوئی نہیں، آپ چپ کر کے گفتگو سنیں گے تو یہ میرے لیے نقصان کی بات نہیں ہوگی، لیکن مجلس سید الشہداء کا یہ تقاضا ہے کہ جب بات عقیدے کی ہو تو دل میں علی ہو تو زبان پہ آ جاتا ہے۔ زبان بولنے کے لیے حیدری۔ سادات کی موجودگی میں امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں مصلی امامت میں زخمی حالت میں ارشاد فرمایا: فزتو برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں یاد رکھیے گا،
یاد رکھیے گا کہ الفاظات کی قدر و قیمت اس وقت زیادہ ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جائے کہ کون کہہ رہا ہے. یہ الفاظ کسی عام شخصیت کی زبان سے نہیں نکلے. یہ الفاظ کسی عام بندے کی زبان سے نہیں نکلے. جس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں اسے لسان اللہ کہتے ہیں. تھوڑا سا بولنے کی کوشش کرو. حیدری. علی کی زبان فقط علی کی زبان نہیں، علی کی زبان حقیقت میں اللہ کی زبان. ہاتھ کھول دیں. تھوڑی سی اس کی آواز اگر آپ کھول دیں. شب و روز کی مجالس کی وجہ سے طبیعت ناساز ہے، گلا ساتھ نہیں دے رہا، پر عقیدے کا ساتھ ہے. پوری توجہ شیعہ سنی محبان اہل بیت. دیکھیں میں اگر کوئی بات کروں گا تو اس بات کی قدر و قیمت اور ہوگی. کاظمی صاحب کچھ فرمائیں گے تو اس کا وزن اور ہوگا، آپ کچھ فرمائیں گے اس کا وزن اور ہوگا. یہ الفاظ نکلے ہیں امیر المومنین کی زبان سے. یہ بندہ نہیں بولا، خالق نہج البلاغہ بولا. یہ بشر نہیں بولا، یہ بشر نہیں بولا، نورم من نور اللہ بولا. یہ صحابی نہیں بولا، نفس رسول بولا ہے. زبان نے بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے. حیدری. یہ نبی کے پیچھے چلنے والا نہیں بولا، مہر نبوت کا اسوار بولا ہے. یہ نبی کے جانشین کا فرمان. فستو برب الکعبہ. سید کی آمد پہ صلوات تلاوت فرما لیجیے. بسم اللہ. مولا کائنات. کیا یہاں صلوات ایسی پڑھی جاتی جیسے آپ پڑھ رہے ہیں جی؟ جس نے درود نہیں پڑھا وہ بھی بابا سے بلند ایک صلوات کی تلاوت فرما. یاد رکھیے گا یہ امیر المومنین کا فرمان ہے. فَاسْتَوْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اگلی بات معذرت کے ساتھ اس ویڈیو چونکہ یہ لائیو چل رہی ہے، مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی. کوئی غیر شیعہ کمزور عقیدے والا بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید علی پہلے ناکام تھا. اب کامیاب ہو گیا. میں اس ویڈیو کے ذریعے لاؤڈ سپیکر پہ منہ رکھ کے اپنی قوم کے نوجوانوں کو سیدزادہ ساتھ ملا کے ہر صاحب عقیدے کا تعاون حاصل کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے عقیدے کے مطابق علی کامیابیوں کا محتاج نہیں، کامیابیاں علی کی محتاج. سارے حیدری. علی کامیابیوں کا محتاج نہیں، کامیابیاں علی کی محتاج. یہ کامیابی ہوتی کس لیے؟ میں مشکل بات پوچھ چکا ہوں کیا؟ سلامت رہے. یہ کامیابی ہوتی ہے عزت کے لیے. کس کے لیے جی؟ ہاں، عزت کے لیے. کامیابی کس لیے ہوتی ہے؟ فضیلت کے لیے. قبلہ کامیابی کس لیے ہوتی ہے؟ عظمت کے لیے. عزت ہے جس کی جوتی کا طواف کرے اسے علی کہتے ہیں.
کہتے جس کی غلام ہو اسے علی کہتے، فضیلتوں کی جسے کمی نہ ہو اسے علی کہتے۔ علی کے پاس نہ عزتوں کی کمی ہے نہ فضیلتوں کی کمی ہے، علی کے پاس نہ عظمتوں کی کمی ہے، عظمتیں بھی علی کے گھر کا طواف کرتی ہیں، فضیلتیں بھی علی کے گھر کا طواف کرتی ہیں، فضیلتیں بھی علی کی جوتی کو چومتی ہیں۔ شیعہ سنی محبان اہل بیت توجہ چاہتا ہوں، پوری توجہ۔ مولا کا یہ فرمانا کس لیے تھا؟ امیر المومنین کی جو ظاہری زندگی ہے اس کے 3 حصے ہیں، ایک ہے مکی، ایک ہے مدنی، ایک ہے کوفی۔ زندگی کا آخری حصہ امیر المومنین کا کوفے میں گزرا، کوفے والے سے پہلا حصہ امیر المومنین کا مدینے میں گزرا، مدینے سے پہلے والا حصہ امیر المومنین کا بولو نا مکے میں گزرا۔ مکی زندگی سے لے کے کوفے کی زندگی تک ہر قدم پہ علی کامیاب ہے۔ ہر قدم پہ علی کامیاب ہے۔ او بھائی اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ جہاں نبی نہیں آئے وہاں علی آیا ہے۔ دیکھو نا، آدم سے لے کے خاتم تک کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوا۔ یہ تیرے میرے نزدیک بڑی فضیلت ہے، علی اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ علی کے نزدیک کچھ نہیں، کیونکہ علی کعبے کا محتاج نہیں، کعبہ علی کا محتاج ہے۔ حیدری علی اللہ کے گھر میں آئے۔ جی بے شک میں نے بھی یہی عرض کیا کہ علی کعبے میں آئے۔ پیدا والا عقیدہ جو رکھے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ سن لیجیے، علی کعبے میں آئے، جی آئے، پیدا نہیں ہوئے، پیدا تو اور میں ہوتے ہیں، کیونکہ لفظ پیدائش ان کے شایع نشان نہیں، کیونکہ جہاں پیدائش ہوگی وہاں علائش ہوگی، جہاں علائش ہوگی وہاں نجاست ہوگی، اور یہ گھر نجاست سے پاک ہے، یہ گھر یطہرکم تطہیرا والا ہے۔ صلوات پڑھے بابا سے بولو۔ کعبے میں علی آئے، پہلی کامیابی۔ علی نے نہیں فرمایا فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ مخدوم صاحب مجھے دیکھیے گا، میں پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں۔ نہیں فرمایا کہ میں علی کامیاب ہو گیا۔ محمد نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، علی نے پورا قرآن سنایا۔ نبی نے علی نے نہیں فرمایا فوزتو برب الکعبہ، میں علی کامیاب ہو گیا۔ شب ہجرت رسول نے بستر پہ سلایا، اس مجلس کے اشتہار کا ٹائٹل ہے شہادت امام علی۔ میں امام حسن سنا کے چلا جاؤں تو آنے کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا نا۔ عنوان علی ہے تو علی پڑھنا چاہیے۔ میں سیرت مرتضیٰ پڑھ رہا ہوں، شب ہجرت بستر پہ سلایا،
علی نے نہیں کہا فزت برب الکعبہ. محمد کے بعد علی دن کے اجالے میں ہجرت کر کے مکے سے چلے، نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ. ہر جنگ علی نے فتح کی. جو بندے چوپو اس ہار میں ہار ہے، 1 2 3 نہیں، 80 جنگیں علی نے فتح کی. مجلس لائیو چل رہی ہے، بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اہل سنت کے ایک مفتی ہیں، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب. پچھلے دنوں بول ٹیلی ویژن کے اوپر عامر لیاقت حسین کا ایک پروگرام چل رہا تھا. 17 رمضان کو انہوں نے تذکرہ غزوہ بدر کرتے ہوئے قبلہ جرت کا مظاہرہ کر کے ٹی وی پہ فرمایا کہ ہر جنگ کی طرح بدر بھی علی نے فتح کی ہے. ہر جنگ علی نے فتح کی. نہیں فرمایا فزت برب الکعبہ. ضرب کھا کے کیوں کہا؟ بھائی میری تقریر ختم ہو گئی. قوم کا ایک بچہ پیغام لے گیا، میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا. کیوں کہا فزت برب الکعبہ؟ ضرب کھا کے کیوں کہا؟ اس لیے ڈاکٹر زاہد صاحب، علی کے کمالات و معجزات دیکھ کے بندوں کو یقین ہو گیا تھا یہ اللہ ہے. بندوں کو عرفان بھٹی صاحب کی بلا یقین ہو گیا تھا یہ اللہ ہے. خدا کی توحید خطرے میں تھی. خدا کی توحید جو مجبوری کے ساتھ مجلس میں بیٹھا ہے اور حاضری لگوانے کے لیے بیٹھا ہے کہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ سلطانی کو نہیں سنا تھا، وہ بندہ چپ رہے. جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت دے وہ چپ نہ رہے. خدا کی توحید خطرے میں تھی. بندے سرعام علی کو اللہ کہتے تھے. علی نے سر سجدے میں رکھ کے بتایا اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا. سجدے میں قتل ہو کے، سجدے میں قتل ہو کے سلامت رہے. آپ سلامت رہے جی. مولا آپ کو زندگی و تندرستی عطا فرما. بزرگوں کے کہنے کا مطلب ہے صحت ساتھ چھوڑ دے علی نہیں چھوڑا جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ باوازن. سر سجدے میں رکھ کے ضرب کھا کے جو اللہ کی توحید بچائے اسے علی کہتے ہیں. بچ گئی اللہ کی توحید، اجڑ گئی علی کی بیٹی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رہے. منت نہیں، ترلا نہیں، رونے کے لیے ذاکر کی ضرورت نہیں ہوتی. ان دنوں میں رونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو مومن ہے وہ جانتا ہے عید قریب ہے اور زینب یتیم ہو گئی. خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے. کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو بطول کے بچوں کی غربت پہ ہائے کہتا ہے.
یہ مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں، یہ مومنوں کی بیٹیاں ہیں۔ مسلمانوں کی بیٹیاں بازاروں میں عید کے کپڑے خرید رہی ہیں، بازاروں میں رش ہے، دکاندار پریشان ہیں، گاہک زیادہ ہیں، سیل مین کم میں، مال مارکیٹوں میں ختم ہو چکا ہے، مسلمان عید کی شاپنگ کر رہے ہیں۔ بس یہی فرق ہے مسلمان میں اور مومن میں۔ مسلمانوں کی بیٹیاں عید کے کپڑے خرید رہی ہیں، مومنوں کی بیٹیاں رو رو کے پوچھتی ہیں کب آنا ہے علی کا جنازہ۔ ماتم کر کے ہائے کہا کرو جتنے شیعہ بیٹھے۔ جی بسم اللہ، ملاک بار کہنے کے لیے تو آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ کب آنا ہے علی کا جنازہ؟ آپ کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے، یا آ جائیں یا دروازہ بند کر دیں۔ بچ گیا اللہ کا دین، اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ مجلس لائیو چل رہی ہے، لفظ ہوتے ہیں کسی کی تقدیر بدلنے کے لیے۔ کاظمی صاحب، پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں کتنا قیمتی تھا اللہ کا دین علی کی نگاہ میں۔ بندے قیمتی چیزوں کے لیے قیمتی چیزیں قربان کر دیتے، بندے اشیاء کی قیمت دیکھ کے اس کی قیمت میں اضافہ کر دیتے۔ خدا جانے علی کی نگاہ میں اللہ کے دین کا کتنا بڑا حق تھا اور کتنا قیمتی تھا اللہ کا دین، کہ علی نے اس دین کے لیے صرف بیٹے قربان نہیں کیے، بیٹیاں بھی قربان کر۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت۔ لفظ ہوتے ہیں رونے کے لیے، یہ بے ریا عبادت ہے جو بندے چیخ کے ہائے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اجڑ گئی علی کی بیٹی، دین کی تبلیغ کے لیے کوفے کی عورتوں کے کہنے پہ علی نے اپنی بیٹیوں کو مدینے سے بلوایا۔ کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو کے امیر المومنین کے پاس گئی، فرمایا یا علی، مرد تو مرد آپ سے آ کے قرآن سیکھ لیتے، ہم مستورات کا بھی تو حق ہے، ہم بھی تو قرآن سیکھیں۔ فرمایا تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے میری بیٹی آئے گی۔ عباس، جی مولا، مدینے جاؤ، میری بیٹیوں کو لے کے آؤ۔ جتنی دیر غازی کو جانے میں لگی، جتنی دیر غازی کو آنے میں لگی، جو زائر بیٹھے ہیں وہ میری بات کی تائید فرمائیں گے، علی نے بغیر مزدوروں کے اپنے ہاتھوں سے مکان تعمیر کروایا۔ چاہتا تو جبریل سے مزدوری کروا سکتا تھا۔ علی نقی کنگ صاحب بات کی تائید فرمائیں گے، وہاں انہوں نے مجلس بھی پڑھی تھی کوفے کے اندر، خانہ علی، جو زائر بیٹھے ہیں وہ تصدیق فرمائیں گے۔ وہ گھر علی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، کسی غیر کو اس میں داخل نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ یہاں زینب رہے گی۔ خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ گھر تعمیر ہوا، جمعے کا روز تھا، جب علی کی بیٹی کا قافلہ کوفہ شہر کے باہر رکا، قاصد نے اطلاع دی تیری عزتوں والی بیٹی آ گئی۔ امیر المومنین نے جمعے کے خطبے میں اعلان کیا کہ جمعہ پڑھ کے گھر جاؤ، گھروں کو بند کر لو، کوئی مرد کا بچہ باہر گلی میں نہ آئے، میری بیٹی مدینے سے آئی ہے، مغربین کے بعد وہ کوفے میں داخل ہوگی۔
علی نے سورج کے چھپنے کا انتظار کیا، سیدزادہ سورج غروب ہوا، علی اپنی بیٹی کے محمل کی لگام پکڑ کے خود کوفے میں آئے، بیٹوں سے کہا تم پہرا دو، ہوش یا ہائے نہ کہے ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدھا علی آئے کوفے کے مرکزی چوک میں، علی کی بیٹی محمل میں تھی، محمل اونٹ پہ تھا، اونٹ کے قدم رکے، علی نے رو کے کہا زینب محمل کا پردہ ہٹا، ماتم کر کے ہائے کہو جو شیعہ بیٹھے ہو۔ علی کی بیٹی نے کانپتے ہاتھوں سے محمل کا پردہ ہٹایا، علی نے رو کے کہا زینب ذرا محمل سے باہر آ۔ علی کی بیٹی محمل سے باہر آئی، جسے رونا نہ آئے وہ رونے والی شکل بنا لے۔ علی نے رو کے کہا زینب وہ دارالعمارہ ہے، ہائے کہہ کر روحا کو تو شیعہ بیٹھے ہو، زینب وہ مسجد کوفہ ہے، وہ بازار کوفہ ہے۔ تڑپ کے بی بی نے کہا یہ چیزیں تو بیٹوں کو بتاتے ہیں، میں تو تیری بیٹی ہوں۔ علی رو کے کہتے ہو سکتا ہے تجھے بھی تبلیغ کرنے کے لیے اور کبھی کوفے کے بازار میں۔ حضرات مومنین، اب آپ